پاکستان میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی عالمی برادری سے ملکی قرضے معاف کرنے کی اپیل۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کو کورونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کیا بلوچستان کا علاقہ توفتان پاکستان کا ووہان ثابت ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون معزہ حمید سے، رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ خبر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہیں، ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ یہ اس سٹیج میں ہم پہنچ چکے ہیں، سٹیج 1 سے نکل کے سٹیج 2 میں، جہاں پر یہ تعداد اب بڑھنی ہی بڑھنی ہے۔ اس وقت 236 مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جن کی تعداد 172 ہے۔ سندھ کی حکومت نے صوبے کا لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمعرات سے سرکاری دفاتر بھی بند کر دیے جائیں گے۔ کراچی میں تمام پارکس، ریسٹورنٹس اور شاپنگ سینٹرز بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ملک میں پی ایس ایل کے فائنلز بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو کہا تھا کہ کراؤڈ نہیں ہے آئے گا، اب فائنلز ہی ملتوی کر دی گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کے قرضے معاف کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ کرونا وائرس سے ملک کی کمزور معیشت کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ خدشہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو الارمنگ بات ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ وی آر ناٹ ریڈی، ہمارے پاس وہ سہولیات ہیں ہی نہیں جو ہمیں مدد کر سکیں۔ لیٹس واچ the Prime Minister. In case we get swamped by it, our health facilities will not be able to cope, and it's not just Pakistan. I would imagine the same in India, in the subcontinent, in African countries. If it spreads, we will all have problems with our health facilities. We just don't have that much capability. We just don't have the resources. Because of the effects of the economic slowdown, my worry is poverty and hunger. That worries me much more right now. And for that, I think, the world community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us, which are very vulnerable. At least that will help us in coping with it. I'll start with you, شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فور فرنٹ پہ سندھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے۔ چیف منسٹر سندھ اس کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، کمپیرزن بھی کیا جا رہا ہے ان کے باقی چیف منسٹر سے، لیکن یہ معاملہ ہے بھی سندھ میں زیادہ۔ اس پر ہم آتے ہیں جہاں پر کوئی معاملات خراب ہوں اس طرف بھی آئیں گے، لیکن ہم پہلے پرائم منسٹر کی سپیچ کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، پرائم منسٹر کے انٹرویو پر، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی آڈیو اس وقت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ہوگی ہم ان کی طرف چلیں گے۔ I'll come to you معزہ حمید صاحبہ۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ قرضے معاف کر دیے جائیں پاکستان کے، your comments۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ قرضے معاف کر دیے جائیں پاکستان کے، سہولیات ناکافی ہیں ہمارے پاس اگر کرونا وائرس پھیلتا ہے، جو کہ اب لگتا ہے کہ پھیلے گا۔ پہلے تو میں اس چیز کی مذمت بھی کرتی ہوں، اور اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی انفارمیشن منسٹر پنجاب نے اباؤٹ ڈسیبل بچوں کے بارے میں، اور یا کام تو یہ کر نہیں سکتے، لیکن جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ بھی اس طرح کی غلط سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے دکھ ہوتا ہے۔ آبویسلی بہت سے لوگ ہیں، بہت سی فیملیز ہیں جن کے گھر کے اندر ڈسیبل لوگ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو قوم میں اور پاکستان میں ان کے حصے کی جگہ بھی دی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس طرح ملک میں جو ہے ڈویژن کریٹ کرنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی جو عمران خان صاحب ہے، ابھی تو انہوں نے میرا خیال ہے قومی خطاب کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں۔ کام کوئی امپلیمنٹیشن یا پالیسی میکنگ تو ہوئی نہیں، وہ تو قومی سلامتی کے اجلاس میں ہوئی،
کچھ ہیل جو حکومت نے کی، لیکن آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے طریقہ کار ہے، اگر پھیلتا ہے کرونا وائرس تو ہماری اکانومی کو ڈائریکٹ ہٹ کرے گا، اس بات سے آپ ایگری کرتی ہیں؟ فریہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ کہ اگر کرونا وائرس پھیلتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا، پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ دیکھیں پورے پاکستان کی اکانومی کو، پورے دنیا کی اکانومی ہٹ ہو رہی ہے، صرف پاکستان کی اکانومی ہٹ نہیں ہو رہی، لیکن پرائم منسٹر سے اس طرح کے جو کیئرلیس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اس سے جو ہے لوگ پہلے اکانومی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاما ڈول ہے اور حالات خراب ہیں، اس طرح جو ہے بزنس کانفیڈنس کو اور جو ہے دھچکا لگے گا جب ملک کا جو ہے پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرے گا۔ ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو، بزنس مینوں کو یا لیبر کلاس کو کس طرح جو ہے کیٹر کریں گے اس جو ہے وبا میں، رادر دین کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا جس سے جو ہے اور لوگ جو ہے ڈر اور خوف کا جو ہے وہ نشانہ بنے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت زیادہ کیئرلیس سٹیٹمنٹ تھی، اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریسر میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ارسپانسبل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، بلکہ سٹیٹمنٹ اگر آپ نے دینی ہے، اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی ہے، اس سے بہتر ہے آپ سٹیٹمنٹس نہ دیں، کیونکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے بہت سے لوگ ہٹ ہوتے ہیں، بزنس کانفیڈنس سے ہٹ ہوتا ہے، بزنس مین ہٹ ہوتا ہے، لوگوں کا کاروبار ہٹ ہوتا ہے، اور ان کی بھی سٹیٹمنٹ دکھانا چاہتی ہوں، ٹھیک ان کی سٹیٹمنٹ بھی دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کے کرونا وائرس کو روکنے کے جو مناسب انتظامات تھے وہ نہیں کیے، اور انفیکٹ خواجہ آصف جن کا ذکر کری ہوں انہوں نے تو زلفی بخاری پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں زلفی بخاری، جنہوں نے ایران سے واپس آنے والے زائرین کو کوارنٹین کے بغیر جانے کی اجازت دی، اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف۔ لیٹس واچ دیٹ۔ طرف یہ اس وقت پروسیس چل رہا ہے، سوائے تباہی کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں چائنا سے جو ہے اسٹوڈنٹس نہیں لائے گئے، لیکن جو ہے تافتان کے راستے سیلاب جو ہے لوگوں کا آ رہا ہے، جو اس وقت سارے ملک میں جو ہے کرونا وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سیلاب جو ہے الاؤ کیا ہے پاکستان کے اندر آنا جو ہے تافتان سے، اور پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں اس وقت، جو بتایا نہیں جا رہا، پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں وہ قافلے جو ہے اس وقت کن شہروں میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیاقت شہوانی صاحب، خواجہ آصف الزام لگا رہے ہیں اور بلوچستان کی گورنمنٹ پہ نہیں، انہوں نے تو زلفی بخاری صاحب پہ لگا دیا ہے۔ کیا زلفی بخاری صاحب نے انٹرفیئر کیا اس معاملے میں؟ کیا لوگوں کو کوارنٹین نہیں کیا گیا ان کے کہنے پر؟ دیکھیں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب وہ کوئٹہ تشریف لائے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگز وہ کرتے رہے، کیونکہ وہ معاون خصوصی برائے صحت ہیں وفاق کے، اور کورونا سے متعلق جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو اپڈیٹس ہیں وہ دیکھیں، اور میڈیا پہ اپیئر بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ ظفر مرزا صاحب ہو رہے ہیں۔ تو زلفی بخاری صاحب کا کوئی رابطہ اس طرح میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا۔ آپ کا رابطہ نہیں ہوا زلفی بخاری صاحب سے؟ مطلب ان کا بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی رابطہ میں کنفرم نہیں کر سکتا۔ کنفرم نہیں کر رہے آپ ڈینائی بھی نہیں کر رہے؟ مطلب میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تشریف لائے تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، کچھ میٹنگز میں خود میں موجود تھا، تو اس بنیاد پہ ظفر مرزا صاحب کی۔ لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پر ایک بڑا اچھا ڈیسیجن لیا گیا ووہان کے حوالے سے، اس وقت بڑی تنقید ہوئی، یہ خواجہ آصف صاحب بھی اور ان کی پارٹی پوری اپوزیشن تنقید کرتی رہی گورنمنٹ پر کہ لے کر آئے ان کو واپس، لیکن نہیں مانے وہ، تو ٹھیک کیا۔ لیکن یہاں سے پھر کیا مسئلہ ہوا کہ نہیں روک سکے آپ، جبکہ پتا تھا کہ ایران میں پھیلا ہوا ہے یہ وائرس؟ ایران میں کوئی 22 فروری کو یہ نیوز بریک ہوا کہ کورونا کی وجہ سے ایران میں اموات واقع ہوئے ہیں۔ اسی لمحے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں ایمرجنسی امپوز کر دی ہم نے، اور فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، ظفر مرزا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطوں سے کوئی فائدہ تب ہوتا جب آپ کوارنٹین کر لیتے، لوگوں کو روک لیتے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ میں بتاتا ہوں، نتیجہ سے پہلے آپ سنیں. اگر کوارنٹائن میں ہم نہیں ان کو روکتے، نتیجہ بھی آپ کے سامنے اس طرح سامنے آتا کہ یہ 5000 افراد جو ہے پاکستان میں پھیل چکے ہوتے اور اب پتہ نہیں صورتحال کیا ہوتی. اب تو یہ ہے کہ 3 ہفتوں سے ہم نے ان کو کوارنٹائن میں رکھا ہے. لوگ وہاں سے نکل گئے، لوگ نہیں رکے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو؟ بالکل کوئی نہیں نکے. 1 آدھ لوگ وہاں پر اسکیپ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، احتجاج کیا. انہیں ہمارے جو چیک پوسٹ پہ جو سیکورٹی فورسز تھے انہیں کیپچر کر کے واپس کوارنٹائن لائے. کچھ آگے نکل گئے، انہیں پکڑ کے کوئٹہ کا جو کوارنٹائن سینٹر ہے وہاں پہ پہلے ہی لا کے ان کو وہاں پہ لیاقت شفاعی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ nobody went missing. Are you confident about that? اگر میں ثابت کر دوں کہ people went missing. I am confident. دیکھیں اب تک 1823 افراد کوارنٹائن سے 55 بسز میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے انہیں سوار کیا اور ان میں سے 414 بلوچستان کے تھے جو کوئٹہ کے کوارنٹائن سینٹر میں. سارے باقی جو ہے متعلقہ صوبائی حکام کے کوارنٹائن سینٹر میں پہنچائے گئے، ان کے حوالے کیا گئے اور تمام قوائف اور فہرست بھی صوبائی حکومتوں کو ہم نے دے دی ہے. سر یہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ آپ بی بی سی نے آج لکھا ہے، میری بات آپ نہیں مان رہے، پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سندھ کے مریضوں یا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کیسز، ان تمام متاثرین میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ یہ تمام لوگ ایران سے پاکستان آئے ہیں، جہاں تافتان کے مقام پر بنائے گئے کوارنٹین مرکز میں 14 دن کی مدت گزارنے کے بعد اپنے علاقوں میں پہنچے ہیں. جہاں یہ کوارنٹین قائم کیا گیا تھا وہاں کے ناگفتہ حالات اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں. کیا سچویشن تھی سر ان کیمپس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتان سے جو لوگ گئے ہیں سندھ میں جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ 4 دن یا 5 دن پہلے کے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو پہلا کیس سامنے آیا یہ کوئی مارچ کے جو ہے نا اوائل میں آیا تھا. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ان دنوں کوئٹہ میں موجود تھے. یہ نیوز بریک ہوا کہ ایک کراچی اور ایک اسلام آباد سے 2 کیسز سامنے آئے تھے اور وہ دونوں ایئرپورٹ کے تھرو وہ لوگ جو ہے لینڈ ہوئے تھے، تفتان سے نہیں گئے تھے. اور تقریباً 20 کے قریب جو کیسز شروع میں اوائل میں سامنے آئے خصوصاً سندھ میں وہ سارے کراچی ایئرپورٹ سے آئے تھے، بھلے وہ ایران سے آئے یا جہاں سے آئے تھے وہ تفتان سے نہیں آئے تھے. تھوڑا جو ہے جو ریکارڈ ہے اس کو درست فرمائیں. اب دوسری بات کہ بلوچستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے 23 فروری کو بلوچستان کے راستے ایران بارڈری انٹری پہ ہم نے بین امپوز کیا. اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے آج 8000 افراد مزید ایران جا چکے ہوتے اور اب ان کی واپسی کے لیے نیا ایک ایشو کھڑا ہو جانا تھا جو ہم نے روکے رکھا. آج تک بھی وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے، شمیلہ فاروقی صاحبہ بین کا ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگوں نے بھی اب یقیناً میں نے پہلے بھی یہ بات کی تو بات دہرا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ فور فرنٹ پر ہیں، بہترین ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑھ ہی یہ سندھ میں سب سے زیادہ رہا ہے. اس کی وجہ؟ شکریہ فریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح گفتگو ہو رہی تھی شمیلہ فاروقی صاحب، جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک شمیلہ صاحبہ تک میری آواز نہیں جا رہی. ہم بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ہم نے بلوچستان کا ذکر کیا. پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں کرونا کے 736 سسپیکٹڈ کیسز سامنے آئے. اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا کہا؟ لیٹس واچ ہر. پاس اس وقت ڈی جی خان کے اندر 736 لوگ جو ہیں وہ زیر نگرانی ہیں یا کوارنٹین کے اندر ہیں. اس سے پہلے پریونشن کا کام تھا. آپ سے میری یہ 4تھی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے کورونا وائرس کے تعلق کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈے 1 سے ہم ایک ہی بات بار بار کر رہے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کسی طریقے سے ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کو اس کا اثر ہو. لیکن اب کیونکہ کورونا وائرس پاکستان میں آ گئی ہے تو اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ میٹیگیشن کا ہے. لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیکل سروسز میں میٹیگیشن کا. میٹیگیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے
کہ मरीज तो आएंगे लेकिन इतने तादाद में आए अस्पतालों में कि हम अस्पताल उनको संभाल सकें। मायजा हमीद साहिबा, अभी आपने सुना लियाकत शहवाई साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जुल्फी बुखारी साहब का कोई लेना देना नहीं था। जुल्फी बुखारी साहब भी ये बात कह चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन को भी आपने सुना, एक सीरियस सिचुएशन है, ऐसे में सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि लोग मिसिंग हैं, गायब हो गए। ये क्या ऑथेंटिक खबर है या एक सियासी बयान है? हरिया, ऑपोजिशन का काम है कि अवाम के सेंटिमेंट से जो तनकीद कर रहे हैं, हम पॉजिटिव तनकीद कर रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की इंटेंशन नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं दीगर सूबों को। तो अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में 2 दिन पहले तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे थे केसेस, बताया ही नहीं जा रहा था कि कौन से केसेस हैं, कितने केसेस हैं। ना कोई हेल्थ मिनिस्टर आ रही थी, ना कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ रहे थे, कोई आगे नहीं आ रहा था कि कुछ इन्फॉर्म करते कि क्या इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। एज ऑफ नाउ जो है 239 केसेस हो गए हैं एकदम से, और जो है इनके यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज पे हैं क्योंकि उनके पास नेसेसरी इक्विपमेंट भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इन हालात में क्या ऑपोजिशन अपनी आवाज ना उठाए? ना अवाम, वो भी तो अवाम का वोट लेके आए हैं, उन्होंने भी तो लोगों की नुमाइंदगी करनी है। लोगों में खौफ है, ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत को मेजर्स तो लेने चाहिए। जी बिल्कुल लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। बट मेरा सवाल कुछ और था। लेट मी कम टू शमीला फारूकी साहबा बिकॉज आई थिंक शी कैन फाइनली हेयर मी। शमीला साहबा, ये ख्वाजा आसिफ ने जो खास तौर पे ये इल्जाम लगाया है कि बलूचिस्तान के क्वारंटीन से लोग निकले हैं, दे आर मिसिंग, ये ऐसी इतलात कोई आपके पास भी हैं? जी शुक्रिया फरिया। देखिए, ये तो बलूचिस्तान की हुकूमत बता सकती है कि जो ज़ायरीन वहां पर आए थे, क्योंकि जिनका ताल्लुक सिंध से था, वो बैचेस में सखर पहुंच गए हैं। और जब हमें ये मालूम हुआ कि वहां पर क्वारंटीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और तमाम लोगों को इकट्ठे रखा गया है, मतलब फरिया आप ये सोचें कि अगर एक शख्स को वहां पर ये वायरस था तो उसने बाकी सबको फैला दिया। मतलब वहां पर उसको एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया गया इस वायरस के लिए। कितनी बड़ी क्रिमिनल निगलेक्ट है ये। लेकिन जब हमें ये मालूम हुआ और जब ये बसों के जरिए हमारे पास आए तो हमने इनको जो हमने क्वारंटीन का पूरा सिस्टम बनाया हुआ सखर में, वहां पर हमने इनको हर एक शख्स को अलग एक अपार्टमेंट में रखा और इनकी टेस्टिंग करवाई। सिमिलरली जो दीगर सूबों में जाने वाले लोग थे, जिस तरह पंजाब में कुछ लोग गए हैं, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद बता रही थी, उन्होंने क्या सिस्टम किया है क्या नहीं किया। लेकिन ये भी इत्तला है कि बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि वहां पर इतनी इनसफिशिएंट फैसिलिटीज थी और जिस इनह्यूमन तरीके से वहां पर लोगों को रखा जा रहा था, बहुत से लोग वहां से भाग गए। अब ये तो देखें कोई मुश्किल काम नहीं है उनको ट्रेस करना, क्योंकि जो ईरान से वहां पर आए हैं उनका डेटा इनके पास मौजूद होगा, वो किस शहर के थे, किस सूबे के थे, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से ट्रेस किया। क्योंकि कराची एयरपोर्ट पे फेडरल गवर्नमेंट की कोई स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं थे, तो जो लोग बाय एयर वहां पर आए उनका डेटा हमने FIA से लिया, उनके घरों तक हम पहुंचे, वहां पर जाके हमने उनको टेस्ट किया है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि वो कहाँ से थे, और अब तक तो मालूम हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे सबसे अहम चीज ये है कि आपको एक तो इसको बड़ी जिम्मेदारी से देखना है और फिर आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है। अगर आप बैठे रहेंगे ढूंढते रहेंगे कि जी वो गायब हो गए, हमें मिल नहीं रहे, तो ये बहाना है। इसका मतलब ये है कि आप इस वायरस को बड़ा कैजुअली ले रहे हैं, जो अब तक हमें नजर आया। लेकिन जुल्फी बुखारी की बात हो रही थी यहाँ पर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वो कल एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो फौज और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। शायद वो इतने अनइन्फॉर्म्ड और इतने मिसरिप्रेजेंटेड मिनिस्टर हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि बॉर्डर के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है वो फेडरल गवर्नमेंट की आती। और कल मेरे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी हमारी जिम्मेदारी है, और मैं वहां पर गया भी था, और ये उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया कि वहां पर आइडियल फैसिलिटीज नहीं थी। अब जाहिर बात है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि वो इंतहाई इनह्यूमन कंडीशन में थे और क्वारंटीन का कोई वहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्वारंटीन का मतलब है हर शख्स को आइसोलेशन में रखा जाए। ये इलाका शेवानी साहब तो कह रहे हैं कि था, यहीं पे बैठे हुए हैं वो। जी
یا کہ شیوانی صاحب بلوچستان حکومت کے اسپوکس پرسن جی وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو. نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا رکھا گیا اور ان تمام, کیونکہ ڈاکٹر مرزا صاحب نے تو کل میرے ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس وہاں وہ ایک ایسی ولڈرنس ہے جہاں پر ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم ان کو الگ الگ رکھتے. تو آپ نے تو وہ بریڈنگ گراؤنڈ بنا دیا نا. دس از کرمنل نیگلیکٹ. مطلب آپ کے پاس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, آپ ریاست ہیں, آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں, آپ وہاں پر 6000 ٹینٹ لگا دیتے, ہر ٹینٹ میں ایک شخص کو رکھتے, وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ کرتے, آپ موبائل لیبورٹریز وہاں پر لے جاتے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. دنیا بھر میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, ہم تو ان کو گھر جا کے ان کو ٹیسٹ کر کے آئے. ہم یہاں پر 200 ٹیسٹ پر ڈے کر رہے تھے, ہم نے اس کی کیپیسٹی بڑھا کے ہم 5000 کر رہے ہیں. ہم نے کراچی کو لٹرلی لاک ڈاؤن کر دیا ہے تاکہ لوگ گھروں میں رہیں اور ہم اس وائرس کو ٹرانسمٹ ہونے سے روک سکیں. اور یہ تجویز سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی دی تھی کہ آپ ذرا اسٹرنجنٹ میجرز لیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے اوپر تو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے, جس طرح سے انہوں نے لیٹ بیک ایک کیجول اگر مجھے الاؤ کریں تو صداقت عباسی صاحب, مسئلہ یہی ہے. آج پرائم منسٹر نے وارن کیا کہ اف یہ بڑھ گیا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ بڑھ جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو اگین آپ کی پارٹی کی ہیں, انہوں نے کہا ہم سیکنڈ سٹیج میں آ گئے, وہ سٹیج نکل گئی جو پریونشن والی تھی. سو ہم کیا زیادہ سخت میجرز شروع میں نہیں لے سکتے تھے جب پتہ تھا یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے کہ اس کو پھیلنے نہ دیا جائے؟ صداقت عباسی صاحب. جی فریہ صاحبہ, میں نے سب کی باتیں سنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی قومی کسی پولیٹیکل پارٹی کے صوبے کا ایشو نہیں ہے, بلکہ قومی, بلکہ یہ تو ایک بین الاقوامی ایشو ہے. اور دنیا کے وہ ممالک جہاں بہت ہی ہم سے کئی گنا بڑا صحت کا نظام اور ان کے سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں, ادھر اگر یہ وائرس چلا گیا ہے اور اس سے نقصان کیا ہے, تو پاکستان میں اس کو شاید روکنے میں جتنی بھی کمیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی, وہی ہوگی, لیکن ہمارے نظام میں جنرلی بہت ساری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ, اور جس وقت یہ ایران سے بہت لیٹ رپورٹ ہوا. ایک طرف ہے, لیکن کوارنٹین کا مطلب کہ سب کو اکٹھا بٹھا دیں, یہ نظام کی خرابی نہیں ہے. سن لینا اگر میں بات کروں, یہ سب نے الزام لگا دیا. اگر مجھے اگر بات کرنے دیں, دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سارے ایک ہی جگہ سے ایران میں رپورٹ بھی لیٹ ہوا تو فوری طور پہ لوگوں کو روکا گیا. اگر خدا نہ خواستہ وہاں روکے نہ جاتے تو یہ اگر کئی مریض چلے جاتے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا. ایک دفعہ انہوں نے کوارنٹین میں روکا اور یہ خبریں آئیں کہ کچھ انتظامات نہیں تھے مناسب, تو اس پہ فوری ایکشن ہوا. اور اس کے بعد اگر یہ صوبوں کی بات ہے تو صوبوں کے پاس وہ سارا کراؤڈ ڈیوائیڈ ہو کے جا رہا تھا. کوئی کے پی میں گیا, کوئی پنجاب میں گیا, کوئی ایچ اے کے میں گیا, کوئی گلگت بلتستان میں گیا, کوئی سندھ میں گیا. تو میری درخواست ہے سب سے, اس وقت ہم سندھی پنجابی کی بات نہ کریں, اس وقت ہم سارے مل کے لڑیں اس کے خلاف. نہیں, یہ تو فلاں ہو رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نے سنی ہے, لوگوں کو موقع مل گیا. اگر میں بات کر لوں, لوگوں کو موقع مل گیا کہ یہ عثمان بزدار یہ ہے تو عثمان بزدار نے یہ کر دیا, اور اگر عثمان بزدار نے کچھ نہیں کیا اور ہم ان کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے تو یہ ایتھنک ایشو بن جاتا ہے. نہیں, ایتھنک کی میں بات نہیں کر رہا, میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں, صوبائی حکومتوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ جو جرمنی میں پھیل گیا وہاں بھی عثمان بزدار تھے, اٹلی میں چلا گیا وہاں بھی کوئی. تعویل دے رہے صداقت عباسی صاحب, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں فریہ صاحبہ کہ اس کو کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا, پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہ بنایا جائے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اس کو ہمیں ایک قوم بن کے لڑنا چاہیے. اس وقت جو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اس کی بجائے ہم مل کے عوام کو آگاہی دیں. اس کو بچانے کے لیے حکومت نے کیا کرنا ہے, عوام نے کیا کرنا ہے, مذہبی لوگوں نے کیا کرنا ہے, وکیلوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے آپ نے کیا کرنا ہے. ایتھنک پوائنٹ سکورنگ بتا دیا آپ نے, اس کو ہر ایشو بنا دیا ایز اپوز ٹو جو یہ ایشو ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ایشو ایتھنک تو میں نے بات نہیں کی, میں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کی کہ یہ صوبوں کا ایشو نہیں ہے, یہ جنرل ایک بڑا ایشو. اس وقت ہم بجائے کہ پاکستان کا ایشو ہے, I agree with you, پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو کہیں گے. اگر کسی نے فریہ صاحبہ اچھا انتظام کیا اس کے لیے تالیاں بھی بجائیں گے, کسی کا
کم ہوا تو اس کو برا بھی کہیں گے. دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ٹاک You don't اباؤٹ understand, sir. یہ یہاں پہ آپ کی کوئی کوالیفیکیشن کی اسیسمنٹ نہیں ہے کہ میں تالیاں بجاؤں یا ڈانٹوں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہاں لوگوں کی زندگی اور جان کا مسئلہ ہے. یہاں پہ زیرو ایرر ہے. اور اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ویری ویل ڈن, یو آر ناٹ سو گڈ, یس سیٹسفیکٹری, ریلی سوری. اگر مجھے بھی بات کرنے دینا فریا, مجھے بھی بات کرنے دیں. آپ نے اپنی بات کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں میکسیمم لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ کیسے یہ چیز رک سکتی ہے, بجائے کہ ہم صوبائی حکومتوں کی تعریفیں یا تنقید کریں. اگر کسی جگہ پہ کوئی معاملہ کسی جگہ کمی کسر رہ گئی ہے تو یہ وقت آئے گا جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہمارے سارے ٹی وی چینل یہ کہیں کہ اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. میرا صرف سمپل پوائنٹ یہ ہے. اوکے, معاذ امین صاحبہ, عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آپ نے سن لیا جو صداقت عباسی صاحب نے کہا, اور نے کہا صوبوں کا ایشو نہ بنائیں اس کو. دیکھیں فریا, ہم تو صوبوں کا ایشو نہیں بنا رہے, ہم بات کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی. سوشل ڈسٹینسنگ تبھی ہوتی ہے جب آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جب ہر صوبہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے ایز فار ایز کوارنٹین از کنسرنڈ. اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہے ہر کسی کا بارڈر اگر بند کیا جائے, ہر کسی کو جو ہے علیحدہ کیا جائے, تو اس سے جو ہے سچویشن جو ہے وہ روکی جا سکتی ہے, رادر دین کہ آپ تاوٹان کے بارڈر پہ جو ہے لوگوں کو اس طرح کوارنٹین کریں اور جس طرح اکٹھا کر کے کلسٹرز میں بٹھا دیا, اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا آل اوور پنجاب. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت سیریس قسم کا معاملہ ہے, اس کو آپ ڈینائی کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں. بات یہ ہے کہ لوگ اب انفلٹریٹ کر چکے ہیں سارے پنجاب میں. اب ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ قوم کو آگاہ کریں کہ وہ کہاں کہاں کس کس ایریا میں چلے گئے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ کون سے ہاسپٹل میں اس کے اقدامات ہیں. تیسرا یہ بتائیں کہ کون سی جو اکوپمنٹ ہے کہاں کہاں ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے. ایز آف ناؤ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے, لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ سب